Oh, that's a massive shot. Counter going short into बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज 21 मार्च है। ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम दिन है, मेरे लिए भी बड़ा अहम दिन है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान पहली दफ़ा सारों से बड़े टूर्नामेंट में क्रिकेट के उसके फ़ाइनल में पहुंचा था कि 92 का सेमीफाइनल था आज के दिन में। और मेरी ज़िंदगी का भी ये इसलिए अहम दिन है कि इससे पहले मेरे पे भी बहुत इस वर्ल्ड कप पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी इसको ले गए हैं, इसको इतना अच्छा प्लेयर नहीं था। हालांकि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो मेरी एवरेज थी वो मेरे ख़्याल में 70 रन्स की मेरी एवरेज थी जिस पे मैं सेलेक्ट हुआ था। तो उसके बावजूद कि शुरू के मैचों में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जाना और उस टाइम की विकटों पे स्कोर करना कि आजकल तो बहुत बेहतर विकटें हैं, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की विकटें ना बड़ी डेंजरस होती थी कि सब कॉन्टिनेंट से बिल्कुल डिफरेंट, कि बाउंसिंग ट्रैक, और हम बिल्कुल यूज्ड टू नहीं थे, तो मुश्किल था स्कोर करना। लेकिन 21 मार्च को इस सेमीफाइनल से पहले भी मेरी एक इनिंग्स थी जो मुझे बड़ी पसंद है। वो 48 रन्स की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें मैं वो मशहूर रन आउट है जॉन्टी ने जो किया था। तो वाली इनिंग्स भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की टर्निंग थी आज का दिन, है ना, क्योंकि जी यहाँ से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया था कि भाई जी इंज़माम भी कोई प्लेयर है। और वहाँ मैंने 37 बॉलों पे 60 रन्स किए थे। उस टाइम में ना, अगर सेमीफाइनल की बात हो रही है ना, 267 चेस करना ना बहुत बड़ा टोटल था। आप ये समझ लें जिस तरह आपने ना आज के दौर में हिसाब से ना कि आप 350 पौने 400 चेस कर रहे हैं, उस टाइम ये स्कोर होता था कि उस टाइम इतना स्कोर नहीं बनता था। ये मेरे पास जो बैट है ना, ये सेमीफाइनल वाला बैट है मेरे हाथ में इस टाइम जिससे मैं खेल रहा था। अगर आपको मैं इसको दिखाऊं कि जी इसका ये किस तरह का है, तो मेरे ख़्याल में आज के प्लेयर को ये अगर बैट दे दिया जाए ना, तो उसके लिए बाउंड्री मारना भी मुश्किल हो जाएगा। कि उस टाइम सारे ऐसे प्लेयर से, ऐसे बैटों से खेलते थे कि वहाँ उस टाइम इतने छक्के नहीं लगते थे और इस तरह के स्कोर नहीं बनते थे, क्योंकि बैट भी इस तरह के नहीं थे। पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रोप नहीं लगी होती थी, जो फेंस होती थी वही उसकी बाउंड्री होती थी। सो बड़ा मुश्किल था स्कोर करना, सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल था। तो सेमीफाइनल की जो इनिंग्स है ना मेरी, जिस टाइम मैं बैटिंग करने गया, 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करने गया, इमरान भाई आउट होके जा रहे थे। इमरान भाई ने मेरे से कहा कि तूने अपना गेम खेलना है। मैं बाद में तो मैं ज़रा कुछ धीमा हो गया था, लेकिन शुरू में जिस टाइम फर्स्ट क्लास में खेलता था ना, मैं बहुत तेज़ खेलता था, क्योंकि जी मेरे मुतल्लिक ये चीज़ मशहूर थी कि ये स्ट्रोक प्लेयर है बहुत ज़्यादा। हालांकि आखिरी दौर में भी लोग कहते थे, लेकिन शुरू में मैं ये समझता हूँ कि मैं आखिरी दौर की निस्बत पहले वाले दौर में बहुत तेज़ खेलता था। तो मैंने जाके ना अपने नेचुरल स्ट्रोक खेले, और वो अल्लाह का शुक्र ये है कि जी वो जितनी भी ट्राई की वो सारे लगने शुरू हो गए। जाहिद भाई मेरे साथ खेल रहे थे। जाहिद भाई मुझे मुसलसल कह रहे थे कि जी बस ठीक है, कि जी अब मैं ना आराम से खेलना है, हम आखिरी ओवरों में हिट आउट करेंगे। लेकिन मेरा एक फ़्लो बना हुआ था, तो मैं उस फ़्लो को अपना नहीं तोड़ना चाह रहा था, क्योंकि जी मैं अपने उसी फ़्लो में खेलता गया। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी मैं रन आउट हो गया 60 पे। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी ये होती, एक तो पाकिस्तान जीत गया, फ़ाइनल में पहली दफ़ा पहुँचा, और जिस तरह हम पहुँचे थे वो भी एक कहानी है कि लेकिन मुझे फिर भी ज़्यादा खुशी होती अगर मैं उस मैच में, जिस तरह की मेरी इनिंग्स थी, अगर मैं विनिंग शॉट खेलता तो ज़्यादा खुशी होती। और फिर मैं जिस टाइम रन आउट हो गया ना, मैच उस टाइम में ना तकरीबन आलमोस्ट है ना निकल आया था कि जी पाकिस्तान की जीत हो गई थी। क्योंकि जी मैं ड्रेसिंग रूम में जाता हुआ डर रहा था कि मैंने कहा इमरान भाई अब है ना कहेंगे कि जी इस मौके पे जब मैच बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तुम रन आउट हो गए। सो मैं ऑकलैंड के ड्रेसिंग रूम में जिस तरह घुसा ना, तो इमरान भाई एक वो इस तरह सामने टीवी लगा हुआ था ना, तो उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट टेबल थी, उसके ऊपर बैठे थे। तो इमरान भाई ने जंप मार के ना मेरे से गले मिले। तो मैं थोड़ी देर तक, तो जिस टाइम वो मेरी तरफ आए तो मैं इनका पता नहीं क्या कहने आ रहे हैं, जिस टाइम गले मिले तो दूसरी स्टोरी थी। सो ये बड़ी यादगार लम्हे थे कि जी हमारे लिए
کہ جی سیمی فائنل. اچھا سیمی فائنل سے پہلے مجھے موشن اور وامٹنگ آ رہی تھی کہ میری ساری رات طبیعت صحیح نہیں تھی. تو میں میچ بھی نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا. اگر لوگوں نے سیمی فائنل، اگر کسی کو آج بھی یاد ہو کہ جی آج 28 سال ہو گئے ہیں، 27-28 سال پرانی بات ہوگی کہ میں شروع میں فیلڈنگ میں نہیں آیا تھا، کہ میں ٹریٹمنٹ ٹیبل پہ تھا، کہ جی میں ٹریٹمنٹ لے رہا تھا کہ جی میرے میں اتنی انرجی نہیں تھی. تو عمران بھائی نے میرے سے کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے تو نے یہ والا میچ کھیلنا ہے. یہ ان کا اعتماد تھا میرے پہ، کہ یا ان کی آپ کہہ لو کہ نظر تھی میرے پہ کہ جی یہ کر سکتا ہے. حالانکہ جس ٹائم شروع میں بھی سکور نہیں ہو رہا تھا نا، تو ہماری سیمی فائنل سے پہلے نا ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے آکلینڈ میں، انہوں نے ہمیں کھانا دیا تھا. تو ان کے گھر میٹنگ ہو رہی تھی، تو میٹنگ میں عمران بھائی نے کہا کہ یہ انضمام ہے نا، یہ ہمیں میچ جتوا سکتا ہے. یہ جس ٹائم چل پڑا نا تو پاکستان ٹیم میچ جیت جائے گا. تو لوگوں نے نا، کچھ پلیئرز نے میری طرف ہے نا بڑی خوفناک نظروں سے بھی دیکھا کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا لاسٹ میچ تھا نا، وہ آکلینڈ وہ تھا کرائسٹ چرچ میں اگینسٹ نیوزی لینڈ، وہ بھی نیوزی لینڈ سے تھا. تو میں اس اننگز میں نا 5 رنز پہ آؤٹ ہو گیا تھا. تو حالانکہ نیوزی لینڈ نے تھوڑا سا سکور کیا تھا، میرے خیال میں کوئی 130-32 پہ وہ آؤٹ ہو گئے تھے، تو یا 150 پہ آؤٹ ہو گئے تھے، اس طرح کوئی سکور تھا. تھوڑا سکور تھا، پاکستان نے چیز کر لیا آرام سے. تو اس سے میں نا، ہم شاور روم میں نا کافی سارے لوگ ہیں نا، سارے ساتھ ہی نہاتے تھے. وہ گوروں کا اسٹائل ہے کہ 7-8 شاور لگے ہوئے ہیں تو سارے نہا رہے ہیں. سو میں پلیئر کا نام تو نہیں لوں گا کہ مناسب نہیں لگتا، لیکن ایک پلیئر نے شاور روم میں کوئی کم و بیش پورے شاور میں نا مجھے گالیاں دی تھی کہ جی تم یہاں آ جاتے ہو سفارشیں کرا کے. تو میں پورے شاور میں جتنی دیر بھی شاور لیا میں روتا رہا تھا، کیونکہ جی میرے پہ اتنا ٹف ٹائم تھا کہ میرے پورے کیریئر میں، میرا لمبا کیریئر ہے کہ جی میں نے 500 انٹرنیشنل میچ کھیلنے ہیں، لیکن ایسا وقت ہے نا میرے پہ نہیں آیا کہ جی اچھی اور بری پرفارمنس یہ کھیل کا حصہ ہے. میں کبھی بھی اس چیز کو کہ جی بری پرفارمنس بھی ہوتی ہے، میں اس کو بھی اچھے طریقے سے لیتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی میں بالکل ہی ڈاؤن ہو جاؤں کہ میرے سے سکور نہیں ہو رہا. میں اس کو گیم کا حصہ سمجھتا تھا کہ کبھی میں اچھی پرفارمنس دیتا ہوں کبھی. لیکن اس طرح کے ٹائم میں نا بہت، کیونکہ جی میرے ساتھی پلیئرز نے میرے سے اس طرح کہا تو میرے لیے بہت ٹف ٹائم تھا یہ. تو اس کے بعد سیمی فائنل کی اننگز کھیلنا، اور میں نے نہیں کھیلی، اللہ نے میرے سے کھلوا دی. میں یہ کہوں گا کہ جی میں نے کھیل لی، تو میں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں پہلے بھی کھیل دیتا. سو اللہ نے میرے پہ مہربانی کی اور مجھے یہ والی اننگز کھلائی. تو میں اگر 92 کا ورلڈ کپ یاد کروں نا، تو میں آج کے لڑکوں کو بھی، آج کے بھی سینئر کو، جو مینجمنٹ ہے، ان کو یہ والی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب کہ آپ کسی لڑکے کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو اگر اس سے کچھ میچز میں پرفارمنس اچھی نہ ہو نا، تو اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے کہ جی اس کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے یا کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ اس کو اس ٹائم کانفیڈنس دیں گے نا کہ بھئی تو اچھا پلیئر ہے، میں تیرے پہ ریلائی کر رہا ہوں، تو میں ایز اے کرکٹر بتا رہا ہوں کہ جی آپ اس کی پرفارمنس میں بڑا فرق دیکھیں گے. اگر یہ جو ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہے نا، اس میں عمران بھائی کا بہت ہاتھ ہے کہ جی انہوں نے سارے ٹائم ہے نا میرے پہ ٹرسٹ کیا. کسی بھی میچ میں، حالانکہ میری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی، ورلڈ کپ کے 10 میچ تھے کہ مجھے 10 کے 10 میچ کھیلا. اس کے بعد شکر ہے اللہ کا کہ میری فائنل میں بھی میری اور وسیم بھائی کی پارٹنرشپ بڑی کروشل تھی. وہ بھی فائنل کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ہماری 72 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی تھی میری اور وسیم بھائی کی، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس ٹائم، کیونکہ جی ہم نے اس پارٹنرشپ کی وجہ سے نا 248 پہ چلے گئے تھے کہ آخری 10 اووروں میں ہم نے یہ سکور کیا تھا. تو اگر آپ کانفیڈنس دیتے ہیں نا، پھر آپ اپنے پلیئر سے کام لے سکتے ہیں. تو یہ، اور عمران بھائی کی جو اچھی عادت تھی وہ یہی تھی کہ جی وہ جس کو سلیکٹ کرتے تھے اس پہ پھر پورا ٹرسٹ کرتے تھے کہ جی اس کو پورا کانفیڈنس دیتے تھے. اور ٹھیک ہے کہ اگر نئی پرفارمنس ہوتی کسی سے کہ جی سیریز میں اگر آپ نہیں، تو آپ نے باہر کرنا ہے،
وہ آپ کر سکتے ہیں, وہ آپشن آپ کے پاس ہے, لیکن آپ ٹرسٹ کریں. اور سیمی فائنل کی ایک چیز اور تھی کہ ہم جیسے نیوزی لینڈ ان بیٹن ٹیم تھی, اس کو پورے ورلڈ کپ میں ہم نے راؤنڈ میچ میں ہرایا تھا. وہ 2 ہی میچ ہاری تھی پورے راؤنڈ میں, ایک راؤنڈ کا میچ ہاری تھی پورے ورلڈ کپ میں, ایک راؤنڈ کا میچ ہاری تھی اور ایک سیمی فائنل ہاری تھی. تو اس کو بھی ہرانے کے بعد ہے نا, ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچے تھے. آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے میچ پہ ڈیسائیڈ ہونا تھا. اتنا شوق سے میچ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا ہم نے اپنا میچ بھی نہیں دیکھا ہوگا جتنا شوق سے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. جس ٹائم ویسٹ انڈیز والا میچ ہار گیا نا, تو ہمارے کمروں میں ایسا جشن ہوا کہ جی وہ ہوٹل کا جن سے سٹاف ہے نا, وہ سارا پورا ہل گیا کہ جی سارے پلیئرز ہے نا, مینجمنٹس میں دینا باہر آ گئے کہ جی کمروں سے کہ جی ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے. اس میچ پہ ڈپینڈ کرتا تھا. تو اس میں جو لیسن ہے نا آج ہمارے لیے, جو سیکھنے کی چیز ہے کہ جی یہ اس میں سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بھئی کسی بھی پوزیشن پہ آپ نے نا گیو اپ نہیں کرنا. پرفارمنس آپ ہی کہیں بھی چلے جائے. اس ورلڈ کپ میں ایک ٹائم ہم, میرے خیال میں زمبابوے ساروں سے نیچے تھی, اس کے بعد تھے ہم ایک ٹائم باٹم پہ تھے آلموسٹ, وہاں سے ہم نمبر 1 ہوئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کرنا. ایک چیز اس ورلڈ کپ سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پلیئرز ہیں جن کو آپ لے کے گئے ہیں, ان پہ آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جی اگر کسی کی پرفارمنس تھوڑی سی بری ہو جائے تو اس میں خامیاں دکھنی شروع ہو جائیں کہ جی اس میں یہ والی چیز کی کمی ہے, یہ والی چیز کی. آپ سلیکٹ کر کے گئے کہ جو نیشنل پلیئر ہے اس میں ایسی نہیں بات ہے کہ وہ اچھا نہیں ہوتا, خوبیاں اور خامیاں ساروں میں ہی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کی اچھائی کی بات کریں گے تو وہ آپ کے لیے نا وننگ پلیئر کی حیثیت سے سامنے آئے گا. Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.